السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک موقع عطا فرمایا. اس مبارک محفل میں، اس مبارک مجلس میں بیٹھنے، سننے، اپنے بھولے ہوئے سبق کو دہرانے، اس کو یاد کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے ذریعے سے اپنی ایمان کے اندر حرارت پیدا کرنے،
اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کے اندر حلاوت اور چاشنی پیدا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب آج کا یہ معراج کا سبب 1 سال پرانا نہیں بلکہ اس سال 2 سال پرانا ہے۔ گزشتہ معراج نبی کا پروگرام کرونا کی نظر ہو گیا تھا، اس مرتبہ ہماری نظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع ہم کو عطا فرمایا جس کے ذریعے سے ایمان کے اندر، جس کے ذریعے سے اعمال کے اندر، جس کے ذریعے سے کردار میں، افعال میں، اقوال میں، معاملات میں، لین دین میں، دل کی کیفیات میں، دل کی ورزی میں، نفسی خیالات کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث، صحابہ اور اولیاء کی یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر تازگی پیدا کر دیتے ہیں، جس میں کئی قسم کی بیماریوں کا علاج، جس میں کئی قسم کے پریشانیوں کا حل، جس میں کئی قسم کی مصیبتوں سے نکلنے کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے۔ اس سے قبل کہ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو آگے بڑھاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم سب بارگاہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، بارگاہ رب العزت میں ایک مرتبہ صدق دل سے، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے ایمان کو بیدار محسوس کرتے ہوئے اس کلمے کو دہرائیں جس کلمے کے دہرانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جس کلمے کے ورد کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، جس کلمے کے ورد کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، جس کلمے کے ورد کے لیے اللہ نے ادریس اور شیش علیہ السلام سے کہا، جس کلمے کے ورد کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جس کلمے کو پڑھنے کے لیے اللہ نے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام سے کہا، جس کلمے کے ورد کرنے کے لیے یعقوب و یوسف علیہ السلام سے کہا، جس کلمے کے ورد کرنے کے لیے موسیٰ و ہارون و شعیب علیہ السلام سے کہا، جس کلمے کے ورد کرنے کے لیے لوط علیہ السلام سے کہا، جس کلمے کے ورد کرنے کے لیے یحییٰ و زکریا و عیسیٰ و الیاس علیہ السلام سے کہا، جس کلمے کے ورد کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا، جس کلمے کے ورد کرنے پر اللہ نے جنت کا پروانہ لکھ دیا ہے، اور جو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے حشر کے میدان کے لیے کامیابی کے لیے امت مسلمہ کے لیے عرش معلیٰ پر تحفتاً دیا ہے، وہ کلمہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بآواز بلند پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ ہم ہی بولتے جمعہ میں، اس لیے دل والا اگر آپ سے ہی بولنے لگاتے ہیں، اس لیے کہ وقت متعین تو نہیں، پھر بھی ہم ایک وقت متعین کر لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دوسری عبادات اعمال کے اندر خلل نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یہ ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ سامنے نظر آنے والا وہ نیم کا درخت جس پر جتنے پتے ہیں اور ان میں سے ایک پتا نکال کے سارے پتوں کا ایکس رے کروائے تو اس کا عکس کسی میں نہیں ملتا، اس کا شیپ کسی میں بھی نہیں ملتا۔ حد تو یہ ہے کہ جتنے بال ہمارے سر پہ، ہماری داڑھی میں، ہمارے جسم پہ جتنے بال ہیں، ایک بال کا عکس پورے جسم کے بالوں میں ہو نہیں ملتا۔ انگنت خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انگنت نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہم درختوں کی حیت اور اس کے قد و قامت کو دیکھ کر، اس کی اونچائی کو، اس کی چوڑائی کو، اس کے پھلدار کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں۔ سر پہ اگنے والے بال پہ ہمیں کبھی تعجب نہیں ہوا، پاؤں پہ جتنے بال ہیں اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آنکھوں کے اوپر جو ٹمٹماتے دروازے ہیں، دروازے دو دروازے کہ دھول گرد و غبار کو اندر آنے نہیں دیتی، جس طرح شہر کی مکھیوں کے اوپر ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ پر ہلاتے رہتی ہے تاکہ کوئی گرد و غبار اندر داخل نہ ہو۔ ہمارے اتنے کمرے اے سی فٹ کرنے کے باوجود بھی بن بلائی مہمان دھول گھر کے اندر آ جاتے۔ کھلے آسمان کے نیچے، درخت کے نیچے، اونچائی پر شہد کی مکھیاں اپنا کام کر رہی ہیں، کوئی دروازہ نہیں، بس پر ہلاتے رہتی ہیں، جس کی وجہ سے شہد اتنا صاف شفاف ہوتا ہے، دھول کا نام تو دھول کی بات تصور بھی نہیں آ سکتا کہ اس کے اندر دھول شامل ہے۔ پھر اللہ نے دانت الگ الگ جگہ سے ہمارے ہو گئے، ایک دانت دوسرے سے نہیں ملتا۔ ہر دانت کے قرأت کرنے والے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اس علاقے کے، ہمارے اس ایشیا کے بہت مشہور قاری گزرے ہیں، ہر ایک دانتوں کے نام بھی گنوائے، سامنے والے دانتوں کو ثنائے علیا، اوپر والوں کو، نیچے کے دانتوں کو ثنائے سفلا، پھر درمیان کو نواسر کہتے ہیں، اس کے بعد جو کونے دار دانت ہیں جو ہنسے تو نظر آتے دانت، اس کو بولتے ہیں زبانیں۔ ہر دانت کے نام بھی بتائیں، ازراس، پھر اس کے نیچے داڑھی میں کتنے بال، پھر ہاتھ پیر کے اندر کتنے جوڑ، پیروں میں کتنے جوڑ، پھر پیٹ کے اندر کام کرنے والے کتنے مشینیں، دماغ پہ کام کرنے والے کتنے مشینیں۔ اگر یہاں شروع کرے، یہاں ختم ہونے سے پہلے فجر ہو جائے۔ اگر کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو بلائے، وہ اس کی طرح تعلیمات بیان کرو، یہ انٹی کیا ہے۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا انسان کے اندر، ایک عجیب طاقت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ ابھی حافظ غوث صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اتنی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہم نوکر چاکر کو اپنے گھر میں کام رکھے، ضرورت ہی نہیں ہوگا تو اس کو بلا کے بولتے تیرے دھندا کر دو، کیا کیوں سورا؟ پیدا ہونے سے لے کر ماں کے بدن میں، ماں کے کوکھ میں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے آنچل کے اندر جب 4 مہینے کے تھے، تب سے اللہ نے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جاری کر دیا، تب سے ہمارے خون کی روانی کام کر رہی ہے، آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام چلتا ہی رہا۔ اس درمیان میں اتنی نافرمانیاں، اتنے خرافات، اتنے لایانی باتیں، اتنی بدتمیزیاں، اتنا ظلم، اتنا جبر، اتنا قتل، اتنے غارت گری، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی، یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ان چیزوں کو۔ ایک مرتبہ دیر سے آیا تو دوسری بولیں گے آئندہ نہیں کرنا، دوسری مرتبہ تو تنخواہ کر دیں گے، تیسری مرتبہ بھی دیر سے آیا تو برداشت کر دیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اپنے کام کی انتہا پر، ختم پر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کام کا وہ شکریہ ادا کر سکتا ہے۔
السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی، ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک انمول ایسی چیز دیا جو دنیا ان کو ان کے معجزے سے، ان کے کام سے، ان کے قربانیوں سے یاد کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 40 سال تک رونا رویا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال اللہ نے عمر عطا فرمائی۔ ہر نبی کے ساتھ اس خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر تقریباً انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام جو جنت میں پیدا کیے گئے، جن کو اللہ نے کہا خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سارے انبیاء کا اللہ نے ان کے ساتھ جو معجزہ کا معاملہ پیش فرمایا ہے، اور جو ان کے ساتھ جو معراجیں ہوئی، وہ اللہ نے سارے کے سارے فرش پہ کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ضرور ہے، لیکن اللہ نے ان کو آسمان دنیا پر بلا کر کلام نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ضرور ہے، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پہ بلا کے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ عیسیٰ روح اللہ ضرور ہے، لیکن اللہ نے ان کو بلا کر وہاں پر کوئی معجزہ نہیں دیا۔ اب آپ بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اٹھائے گئے، ہاں، لیکن آئیں گے تو امت محمد بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ قربان جاؤں آقا انعامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے پہلا جملہ یہ بیان فرمایا سبحان۔ سبحان ایک ایسی صفت ہے اللہ کی جس کے اندر کوئی شامل نہیں۔ آپ کے کپڑے پہننے میں آپ کے گھر والی کا ہاتھ، آپ کے کپڑے پہننے میں درزی کا ہاتھ، آپ کے کپڑے پہننے میں دھوبی کا ہاتھ، آپ کے کپڑے کے پہننے میں لانے والوں کا ہاتھ، آپ کے کپڑے پہننے میں منتقل کرنے والے ٹرالی لوگوں کا ہاتھ، آپ کے کپڑے پہننے میں مزدوروں کا ہاتھ، آپ کے کپڑے پہننے میں کھیتی باڑی کرنے والوں کا ہاتھ ہے۔ ایک کپڑے کے اندر نہ جانے سینکڑوں لوگوں نے محنت کی ہے، ایک کپڑے کو نہ جانے کتنے گاڑیاں وہاں سے یہاں سے وہاں منتقل کی، ایک کپڑے کو نہ جانے کتنے دن تک دکان پہ رکھا گیا، کتنی محنت اور مشقت سے کی گئی ہے، لیکن خدا وحدہ لا شریک، اس نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا، ایک نگاہ میں دیکھنا چاہے تو ایک نگاہ میں پورا آسمان نظر نہ آئے، اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بنایا۔ ایک نہیں، لہا سبعۃ ابواب، جہاں جہنم کو بھی اللہ نے بنایا ہے، وہاں آسمانوں کو بھی اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اتنا بنایا ہے۔ یہ سبحان یہ بتاتا ہے، یہ سبحان لفظ جہاں پہ قرآن کریم میں آیا ہے، گویا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں صرف خدا ہی کا ہاتھ ہے، خدا ہی کی قدرت ہے، خدا ہی کی طاقت ہے، خدا ہی کی منشا ہے، خدا ہی کی مرضی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں معراج کا واقعہ کیسا ہوا، ایسا کیسا ہوگا، ذرا الٹے دماغ کے رہتے پاس کیا ہے، اصل میں صحبت جب صحیح نہیں ہوتی تو دین سے دوری ہو جاتی۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مولانا سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو آگ میں ڈالتے ہیں، شیطان کو آگ میں ڈالے تو شیطان کو کیا ہوتا، انہیں تو آگ سے پیدا ہوا۔ مولانا بولے ایسا، اچھا پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کس سے پیدا کرے، بولے مٹی سے پیدا کرے، اور مٹی لے کے مار دے اس کو، اور مٹی لے کے مارتے، عدالت میں جا کے کیس درج کرتے اور جج بلائے، پھر آپ نے ان کو کیوں مارا؟ تو ان کا سوال یہ تھا کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے جب آگ میں شیطان کو ڈالا جائے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، وہ تو آگ سے پیدا ہوا۔ میں ان کو سمجھانے کے لیے مٹی سے مارا،
اور مٹی سے مارے کو جواب دینا تھا، وہ جواب ہی تو دیا، پر مٹی سے مارنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ دلیل پیش کی، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بعد موت کے اللہ اس کو مٹی میں ملا دیں گے، تو میں اس کو مٹی سے مارا. انہیں مٹی سے پیدا ہوا، مٹی سے مارا تو اس کو مار نہیں لگنا چاہیے. انہیں کیس درج کیسے کرا؟ تو انہیں بھی بولا مٹی سے مار تو مار کیسے نہیں لگتا؟ جب مٹی سے انسان پیدا ہوا تو مٹی سے مار لگ سکتا ہے، مار پڑ سکتی ہے. تو شیطان آگ سے پیدا ہوا، وہ آگ اس کو کیوں نہیں جلا سکتی؟ اور ویسے بھی وہ آگ دھوئی ہوئی آگ نہیں، تو دنیا کے اندر جس آگ جس انگارے کے ذریعے سے ہم باربیکیو بنا رہے ہیں، گرل چکن بنا رہے ہیں، دم کی بریانی دے رہے ہیں، کڑک بنوا رہے ہیں، تندوری چائے بنوا رہے ہیں، جگنو مار رہے ہیں رات کے وقت میں، یہ ساری آگ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ دھوکے میں، جس کو ہم چھونے سے قاصد نہیں، چھو نہیں سکتے، جس کو ہم ہاتھ لگا نہیں سکتے. تو اللہ نے اس واقعے کے اندر کسی کو شک و شبہ نہ ہو، اس لیے اللہ نے واقعے کی اشارہ کرنے سے پہلے کہا سبحان، پاک ہے وہ ذات. تو آپ سے کام ہو سکتا ہوں، ایک کام بولتا ہوں، بولے ویسے نہیں، فلاں ذمہ دار صاحب سے بولیں گے، ذمہ دار صاحب سے بولیں گے تو لوگ بولیں گے اور شک کی بات کیا ہے؟ ذمہ دار آدمی کو بول رہا ہے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، شک کی بات ہے، آپ آرام سے اپنا کام کر لیجیے، میں آپ کا کام مکمل کر دوں گا. جب خدا خود فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں، ہم نے اسرا عطا کیا. اسرا کہتے ہیں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک سفر کرنے. پھر معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، پھر عرش سدرۃ المنتہا اس کے اوپر، یہ سب سفر کرنے کو معراج کہتے ہیں. اسرا کہتے ہیں مکہ سے مسجد اقصی تک جانے. اللہ نے پہلے بیان فرما دیا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اب کوئی بولے اتنے کم عرصے میں اتنا لمبا سفر، مہینوں بھر کا سفر، مکے سے مسجد اقصی مہینوں کا سفر ہے. پیدل اگر چلتے ہیں یا گھوڑ سواری میں چلتے ہیں، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، آج تک کوئی سیڑھی تو نظر نہیں آئی، کوئی علامت تو نہیں تھی کہ کوئی انسان چلتا اترتا دیکھے، ہم کیسے یقین کر لیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں ایسے واقعات کو ہی بیان فرمایا کہ جو کوئی انسان کو تصدیق کر لے. اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کو ہم نے 300 سال سلا کے اٹھایا، پوچھا قال کم لبثت، کتنے دن سوئے؟ قال کم لبثت یومن او بعض یوم. ان کو بولے بھئی صبح سو گئے، شام میں صبح سو گئے تھے، شام کو اٹھ گئے، بعد بولے ایک دن سو گئے ہوں گے. اللہ نے تاریخ کی گواہی کے ساتھ بتا دیا کہ 300 سال تم نے ہندو سلا دیا. گھر میں بیٹھے کوئی سیریل دیکھنے والے، کوئی بیان سننے والے، نعت سننے والے سن رہے اپنے فون پہ، اپنے آئی پیڈ پہ، سسٹم پہ. کوئی دروازہ مارا تو اس کو پلے روک دیتے، اس کے سر پہ ایسے مار دیے کی بورڈ پہ تو رک گیا ہو، پھر جا کے اپنے کام کاج کرنے کے، پھر واپس آ کے پھر ایسے سر پہ مارا تو پھر وہ پلے ہو گیا. ہم بولے تم ایسا کیسا روک سکتے پورے سسٹم کو؟ کیا مولانا سائنس دان کری، آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں ابھی بھی سائنس کی باتیں معلوم، جس نے سائنس کو بیان کیا اس میں یقین نہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان جب بھی کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے. ایک طرف نیکیاں نوٹ کرنے والا، دوسری طرف گناہ نوٹ کرنے والا. اب کوئی بولے کیا مولانا، کیا خطیب صاحب، فرشتے اگر دو کندھوں پہ رہے تو انسان چھن جاتا نا.
600 بازو ہے جبرائیل علیہ السلام کی، سدرۃ المنتہا پہ ہمارے آقا دیکھے، دو کھولے تو پوری دنیا ڈر گئی، اور آپ بولے دو فرشتے دو کندھوں پہ نام اعمال لکھ رہے ہیں، ایک مہینے کا حساب کتاب ہوگا، بچے کی کاپی ایک ہفتہ ہو گئے تو ہوم ورک فل ہو گئے تو کاپی بدلنا پڑا، 10 کاپیاں اگر رکھیں گے بیگ میں بچہ اٹھا نہیں سکتا، ہم بالغ ہونے سے لے کے 50 سال 60 70 سال ہو رہے ہیں، 80 سال ہو رہے، 80 سال کے نام اعمال اگر نیکیاں رہے تو بندہ ادھر جھک جاتا، ادھر جھکنے والوں کو سمجھتا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یہ نیک عمل والا ہے، اس کے ادھر جھک کے چل رہا، اگر بائیں طرف جھک دیا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، یہ تو امپاسبل، یہ تو نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی بڑی رائشیں کیسے رکھ سکتے؟ ارے ہاؤ میں سنا وہ میموری کارڈ آتا تو اس میں برانڈ ڈال سکتے، بولے ہاؤ حقیقت صاحب ڈال سکتے، کہاں میموری کارڈ ذرا دکھاؤ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، نکال کے اتنی چپ نکال آنکھوں کے دیدے کے برابر، بولا کیا اس کو دیوانہ بنا رہے ہیں، اتنی چھوٹی چپ میں اتنی بڑی قرآن 30 پاروں کی 23 سال میں نازل ہوئی، پوری قرآن کیسے آتی اس کے اندر؟ قدیر صاحب پھر آپ وہی درسگاہ میں ممبر پہ آپ کو نہیں معلوم، سائنس ترقی کری، ایک نہیں 10 قرآن ڈال سکتے ہیں، 10 ناتا 50 بیانہ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، اور اتنی چھوٹی چیز پہ ہاں سائنس ترقی کری، اور سائنس کب آئی؟ معراج سے پہلے آئی یا معراج کے بعد آئی؟ پر سائنس تو اب آئی ہے، اب یہ چھوٹی میموری کے اندر پورا قرآن اور تفسیر کے ساتھ، تفسیر ابن کثیر، مظاہر تفسیر ابن کثیر، تفسیر بطری، تفسیر قرطبی، یہ سارے تفسیر اگر ایک چھوٹی میموری میں آ سکتے ہیں تو کیا فرشتوں کے پاس ایسی میموری نہیں ہے جو سارے ہمارے نام اعمال نوٹ کر کے سیو کر لیں؟ عقل خود ہمیں بتاتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے اس یقین کامل کو مستحکم کر لیں کہ واقعہ معراج کا برحق ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، بندہ کون ہوتا ہے؟ جسم والا بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسری کہہ کے نام نہیں کہا، یا خواب کے ذریعے سے میں نے واقعہ بیان کیا یہ نہیں فرمایا، کلمہ شہادت کی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گویا عبد کا ہدف آتا ہے وہ بندگی کے لیے، بندگی یعنی عبادت کے لیے، آدمی عبادت خیالوں میں نہیں کرتا، آدمی عبادت اپنے جسم سے کرتا ہے، قربان جاؤ سرور کائنات پر اللہ نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ اٹھایا معراج کے سفر پہ، سارے شکوک و شبہات اللہ نے پہلے دور کر دیا، اب آتے اپنے عنوان کی طرف مزید، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، مسلم کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا تھا، جس کا مقام مرتبہ اونچا ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملات الگ ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ایک جانماز، امام کے لیے الگ جانماز، ہم سب کے لیے ایک مصلی تھا، مؤذن کے لیے الگ مصلی تھا، قربان جاؤں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کے معجزات کرامات الگ تھے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی کچھ اور تھا، جبرائیل نے عام لوگوں کی طرح دروازے کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ چھت کا راستہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سوئے ہوئے بھی نہیں تھے، بالکل جاگے ہوئے بھی نہیں تھے، نیند اور نانیند کے درمیان میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، اور ایسا واقعہ پیش ہوا، کیسے واقعہ پیش ہوا؟ آپ کے ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون، مردوں میں اور عورتوں میں،
اسلام کے لیے اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کے لیے اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا من دن سب کچھ اس نے قربان کر دیا تھا. نبی علیہ السلام کو اما جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ انسیت تھی. اس سے پہلے کہ آپ جب پیدا ہوئی حضرت حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آج اس کا باپ موجود نہیں, اس لفظ جگر نور نظر کا باپ موجود نہیں ہے. کاش اگر میرے بیٹے محمد کے والد اگر ہوتے تو یہ مکے کی گلیوں میں ان کو گھما لیتی, مکے کی گلیوں میں ان کو گھما لیتا, کبھی اپنے کندھے پر سوار ہو کر کبھی کھلونے دے کر اس کی دل مہلائی کرتا. لیکن آج تو لوگ آ رہے ہیں یتیم سمجھ کر گھر چوکٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آمنہ فکر نہ کر بیٹا تیرا نبی میرا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنہ اگر یہ کھلونا مانگے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا, اگر یہ تفریح کرنا چاہے تو معراج مصطفیٰ پہ بلا دوں گا. اور پھر وہ دور آیا کہ ساری دنیا ہاتھ دے رہی ہے. اما جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کا بہت سپورٹ کیا, اپنے مال سے, جان سے, تن سے, من سے سب قربانیاں دی. پہلی وحی نازل ہوئی, آپ کے اندر کب کبھی تاری ہو گئی اور آپ یہاں پڑھ کے لیٹ رہے ہیں, جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والوں, اے چادر اوڑھنے والوں, کھڑے ہو جاؤ. فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اس وقت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدائی وحی کے دور میں جب آپ کانپ رہے تھے, وحی الہی معمولی چیز نہیں ہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذات مبارک پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے, وحی نازل ہوئی. امہات المؤمنین میں وحی کی خاتون کو یہ شرف حاصل ہے, آپ کے حجرے میں ذات مبارک پر سر رکھے ہوئے ہوتے تو بھی وحی نازل ہوتی تھی. نسبت بڑی اونچی ہے. فرماتی ہے وہ وحی نازل ہوئی, مجھے آثار محسوس ہوئے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا میرا رات میں توڑ رہا ہے, میرے بازو بھی توڑ رہے ہیں, اتنا وزن. جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ شدت کے مارے بخار کی وجہ سے یا پھر کبھی کی وجہ سے چادر اڑا رہے تھے, زمبیلونی چادر اڑاؤ. اما جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ پریشان کیوں ہوتے, آپ تو صلہ رحمی کرنے والے لوگوں کے لیے, آپ تو ایک دوسرے کے خیر خواہ چاہتے ہیں, آپ تو کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتے, کوئی گھر آتا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, ہر ایک کی خیر خواہی آپ کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ایسی ہمت دینے والی خاتون جب اس دنیا سے ہو سکتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ شاہد کرتے ہیں ملاقات کا وقت آ گیا ہے. ایک عجیب منظر, ایک عجیب کیفیت. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ چلتے ہیں اور بھی فرشتے آپ کے استقبال کرتے ہیں. براق کو لایا گیا, فرمایا براق جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا, یہاں ہے جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا. اب بولے کہ ایسا کیسا, اب یہاں بیٹھ کے کہ 47 ریوالور مار لیا, جہاں قدم نشانہ بنا وہاں چلے گئے. براق کو اللہ نے بنایا اور نبی علیہ السلام کے لیے بھیجا. سوار بھی اللہ کی طرف سے, سواری بھی اللہ کی طرف سے. قدر گیان میں آپ جا رہے ہیں, مسجد اقصی پہ وہاں پہ آپ گزرے. جب مسجد اقصی پہ آپ وہاں پہ گزرتے ہیں وہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دروازے کو انگلی سے سوراخ کر کے براق کو باندھتے ہیں. جب صحابہ نے سنا یا رسول اللہ, سوار بھی اللہ کی طرف سے, سواری بھی اللہ کی طرف سے, براق کو باندھنے کی ضرورت کیوں, چھوڑ کے کہاں جائے گا اللہ کی زمین کو, اللہ کے آسمان سے ہٹ کے کہاں جائے گا. انبیاء کا ایک ایک عمل, خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کا ایک ایک عمل بہترین طریقے زندگی امت کے لیے, انبیاء کا ایک ایک عمل. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے ایک آئیڈیل بنا ہے، نمونہ بنا ہے۔ یہ واقعات ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک سبب ہے، ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، ہمارے لیے ایک نیکی کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کی تازگی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ہمارے نمازوں میں تبدیل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ معراج کا پیغام صرف سننے کوئی جلسے جلوس کا پیغام نہیں ہے، بلکہ وہ پیغام ہے جو انسان کو روز مرہ 5 وقت اس معراج کے اعلان کرنا ہے۔ اس معراج کی صداقت کے سلسلے میں اس کا ایمان عمل سے ظاہر ہوتا ہے، معراج کا پیغام کا سننے سے اس کا ایمان ظاہر نہیں ہوتا، سننے سے ثواب ضرور ملتا ہے، معراج کا پیغام تو عمل سے وابستہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سوال کو مانتا ہوں اور بھروسہ اللہ پہ کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن سے آپ کو پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو جب آپ کو درد زیادہ ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا وہ جو درد ہے نا کھجور کا، وہ ہم اس سے کھجور نیچے گرائیں گے، اس کو اٹھا کر کھا لے گا۔ جو ذات بغیر باپ کے پیٹ میں بیٹا پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ خدا بھوک مٹا نہیں سکتا؟ لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اسباب اختیار کرنا ہے، تمہیں محنت کرنا ہے۔ ہم نے انسان کو مشقت میں ڈالا تاکہ وہ آزمایا جائے۔ آج مشقت میں ہے، انما العسر یسرا، کل اس کے لیے آسانی ہے۔ آج وہ مشکل میں ہے، کل اس کے لیے فراوانی ہے۔ تو مریم سے کہا، مریم نے کھجور کو ہم نے نیچے گرایا ہے، اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ وہ درخت بھی سوکھا جس میں کوئی پھل نہیں تھے۔ اللہ چاہے تو سیدھے وہ طاقت پیٹ میں عطا کر دیتا، تو اللہ ضرورت ہی نہیں تھی اللہ کو، تو سبحان ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ امت کو ایک پیغام دے رہے کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور بھروسہ مجھ پہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے۔ اگر ایمان کا امتحان نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی میناروں پر جب قیامت کے دن اتریں گے، قیامت کے قریب میں جب آئیں گے، میناروں پہ ٹھہر کے لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لگاؤ، لوگ ہنسیں گے، حضرت وہاں سے آئے، آسمان دنیا سے آئے اور یہاں سیڑھی کی ضرورت کیوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ اسباب کی دنیا نہیں ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ محنت مشقت کی دنیا ہے، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، وہ قدرت الہی کے نمونے وہاں پر۔ یا اللہ نے انسان کو اپنا نسل دے کر بھیجا، اسی لیے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کے واقعے کا پوری تفصیل میں ایک ایک پہلو میں، ایک ایک قدم میں، ایک ایک مضمون میں امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اتنا بڑا پیغام ہے۔ اس پیغام کو لینے کے لیے ہماری زندگیاں کم ہیں، اس پیغام کو لینے کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے، اس پیغام کو لینے کے لیے، اس پیغام کو سننے کے لیے ہمارے گلے بھی چھوٹے ہیں۔ جتنی بڑی شان آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ سارے انبیاء کی وہاں نماز پڑھائی، بعض روایت میں واپسی میں پڑھائی، پہلے آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، جب واپس آئے تو وہاں پہ واپسی میں نماز پڑھائی۔ بہرحال جب بھی ہوئی نماز آپ کی پڑھائی گئی، اور جب سارے کے سارے کھڑے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے صدا دی، سارے انبیاء کے ارواحیں وہاں پر جمع ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد سب سوچ رہے ہیں، خیالی بات، آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں میں سب سے پہلا انسان ہوں، ابن آدم ساری کی ساری میری اولاد ہے، میری ذریت ہے، میں آگے بڑھوں گا نماز پڑھانے کے لیے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں خیالی بات کہ 950 سال تو خالی میں دین کی خدمت میں لگایا، مجھ سے زیادہ کوئی دین کی محنت نہیں کرا، میں آگے بڑھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی قربانیاں اللہ نے مجھ سے لی، ابراہیم کو آگے بڑھائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا 12 سال کی عمر میں تو میں اللہ کے سامنے قربان ہونے کے لیے لڑ گیا تھا، ذبح ہونے کے لیے، اللہ مجھے آگے بڑھائیں گے۔ ہر نبی کا ایک معجزہ، ایک
اور جبرائیل علیہ السلام بھی خاموش. اللہ کا حکم ہوا جبرائیل دیکھتے کیا ہو؟ جس کے لیے مجمع جمع کیا گیا، جس کے لیے انبیاء کی ارواحوں کو جمع کیا گیا، جس ذات کے لیے کائنات کو بنایا گیا، اس کو آگے بڑھو. پھر آپ کا لقب ملا سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے. آسمانی دنیا میں جب داخل ہوتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا. پھر وہی سوال، مہمان بھی اللہ کی طرف سے، جبرائیل میزبان بھی اللہ کی طرف سے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی کا ایک ایک عمل امت کے لیے پیغام ہے کہ کسی کے گھر پہ جائے تو دروازہ دستک دے، اجازت دے، سلام کرے. جبرائیل نے سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا. پوچھا کون؟ تو جبرائیل نے فرمایا جبرائیل. کیا فرشتوں کو نہیں معلوم کہ جبرائیل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازہ مارتے وقت میں نہ کہا کرو بلکہ اپنا نام بتایا کرو. جبرائیل علیہ السلام فرماتے میں جبرائیل ہوں. فرشتے پوچھتے آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے پوچھتے کیا وہ بلائے گے؟ ہاں بلائے گے. دروازہ کھولا گیا. حضرت انبیاء علیہ السلام سے ایک کے بعد دیگر آسمان پہ ملاقات ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ایک ساتھ ملاقات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہر ملاقات کے اندر حکمتیں موجود تھی. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات اسی لیے کروائی کیونکہ وہ آپ کے زمانے کے حساب سے قریب پہ تھے اور عیسیٰ علیہ السلام تو کی دنیا میں آنے بھی والے. ایک اشارہ دیا وہاں پر. یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی، ایک اشارہ دیا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ پر ظلم کیا، جبر کیا، تشدد کیا، اسی طرح قریش مکہ بھی آپ کو بہت ستائیں گے. معراج کے بعد، اسلام کے بعد جس طرح ستایا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ کو ستائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، راستے میں کانٹے بچھائیں گے، جان لیوا حملہ کریں گے. ہر ایک کی حکمتوں کو محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے. اور امت کے لیے جو پیغام ہے اس معراج کے اندر، وہ پیغام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، ہر آسمان پہ بھی دیکھا، منظر کو دیکھا، کیفیات کو دیکھا. آدم پہلے آسمان پہ دیکھا، آدم علیہ السلام ہے. دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے، افسوس کرتے. جبرائیل سے فرماتے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے یہ حضرت آدم علیہ السلام. جا کے ملاقات کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام بھی آپ کے لیے دعائیں دیتے ہیں، مرحبا. اور پوچھا پھر آدم علیہ السلام ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں، غمزدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا ایک طرف وہ نیک روحیں ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتی ہیں. اللہ نے جس زمانے میں نبیوں کو بھیجا ان کی اطاعت کرتی ہیں، ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہی کی اولاد ہے. اور ایک طرف دیکھا گنہگار امت کو دیکھا، گنہگار بندوں کو دیکھا، گنہگار بیٹوں اور بیٹے کو دیکھا تو افسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں وہ دیکھ کر. نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھا کچھ لوگوں کو جو اچھا گوشت رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی سڑا گلا گوشت کھا رہے ہیں. پوچھا اے جبرائیل یہ کیا منظر؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. ایاکل الاحماقین، غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھانے کے برابر ہے. اور فرمایا جو سود خور ہے وہاں پر سڑا گلا گوشت اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ اس کو کھلائے گا. پھر دیکھا فرشتے کے ہاتھ میں انڈا رہے اور اس کے اوپر ایک مار مارا تو اس کا سر پاش پاش ہو گیا. پھر ہنٹر اٹھاتا فرشتہ اس سے پہلے کہ اس کا سر دوبارہ اپنی حالت پہ آ جاتا. بعض کو دیکھا خون اور پیپ کی ندی میں تیر رہے ہیں جہاں فرشتے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں, نہ کچھ سنائی دیتا نہ کچھ دکھائی دیتا, نہ کچھ سنائی دیتا نہ کچھ دکھائی دیتا. جب یہ کنارے پر آتے ہیں تو وہ گھوڑا لے کر ان کے اوپر دے مارتے ہیں. مار اتنی شدت کی ہوگی وہ بیچ ندی خون اور پیپ کی ندی میں چلا جائے گا. دیکھنے کے لیے ترس نہیں آئے گا. اس کی چیزیں پکارے آئے سننے کے لیے کان ان کے نہیں ہوں گے. اللہ بنائیں گے ان کو اسی کام کے لیے. جبرائیل سے فرماتے, جبرائیل ایک اور لوگ فرماتے ہیں جو حرام کام کرتے تھے, جو شراب پیا کرتے تھے, جو سود کا استعمال کیا کرتے تھے, جو چیز اللہ نے دنیا میں حرام کر دی تھی وہ چیزیں اپنے آپ پر حلال کرتے تھے, آج اللہ ان کو وہ پلائے گا جو ان کو ناپسند ہے. دنیا میں وہ چیز انسان پیا کرتا تھا جو اللہ کو ناپسند تھا. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اصلی شکل, اصلی روپ, اصلی حیت دکھاتے ہیں جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. ہم اور آپ بھول سکتے ہیں لیکن قرآن کا فرمان نہ کبھی پرانا ہو سکتا ہے, قرآن کا فرمان نبی نسیان کبھی نہیں ہو سکتا, بھول سے کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن کا فرمان تو قیامت کے دن بھی تازہ رہے گا. قرآن کا فرمان تو اس دن کے لیے بھی تازہ رہے گا. قرآن نے کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. بالکل اللہ نے دو کمانوں کی طرح بالکل قریب فرمایا حضرت جبرائیل اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھتے ہیں 600 بازو, 600 پر ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ان میں سے اگر دو کھول دیں, ایک کھول دیں تو مشرق ڈھک جائے, دوسرا کھول دیں تو مغرب ڈھک جائے. پھر وہی سوال نوجوان بچوں کا, خطیب صاحب 600 بازو ہیں, دو کھولے تو پوری دنیا ڈھک جائے گی, تو دنیا کے اندر کیسے آئے؟ گویا سوئی کے ناکے میں اونٹ کیسے گھسا؟ دنیا اتنی چھوٹی کہ دو پر کھولنے پر پوری دنیا ڈھک گئی, اور 600 بازو پر لگے دنیا کے اندر کیسے آئے؟ اب ان سے پوچھے ہمالیہ گئے, بولے نہیں ہے خطیب صاحب, دیکھیں کبھی بھاؤ دیکھیں اس میں یوٹیوب میں مارو آ جاتا ہے, اتنا چھوٹا بڑا پہاڑ کیسا دکھتا ہے, بیوقوف کی باتیں کر رہے ہیں ہم. ارے پوری دنیا دیکھ سکتے خطیب صاحب, پوری دنیا دیکھ سکتے, گوگل پہ مارو آ جاتا, لاکھ مارو آ جاتا, برج خلیفہ مارو آ جاتا, مکہ مارو آ جاتا, مدینہ مارو آ جاتا. اور اتنی بڑی چیز کو اتنی چھوٹی کر کے فون کے اندر بھی, واٹس ایپ کی گھڑیاں اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. سائنس اتنی ترقی کری, اور خدا کے اندر یہ شان, خدا کی کیا وہ طاقت نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں دنیا میں آیا کرتے تھے. شیطان کی اتنی طاقت ہے, خون کی روانگی میں طرح دوڑ سکتا ہے, جس طرح چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے جوائے انبیاء کے. کیا فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اختیار نہیں دی؟ کیا فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت نہیں دی؟
کیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کو قوت نہیں دی؟ یقیناً اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو وہاں پر اصلی شکل آدم علی نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا. اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بولے یا نبی اللہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ آگے جائیں. نبی علیہ السلام فرماتے جبرائیل کیوں؟ اب تک ساتھ میں تھے، اکیلے چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ ابھی بھی ساتھ میں چلو نا. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا نبی اللہ اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھاؤں تو میرے سارے پر جل جائیں گے، سارے پر خاک میں مل جائیں گے، مجھے حکم نہیں اس کے آگے چلنے کا. جب جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں بڑھ سکے تو قیامت کاتبین بھی آگے نہیں بڑھ سکے. گویا صرف دونوں ہی موجود، عاشق معشوق صرف دونوں ہی ہیں. ایک اللہ ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا کوئی موجود نہیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ نے کسی کو موقع عطا نہیں فرمایا، جہاں پہ اللہ نے کسی کو یہ دستیاب نہیں فرمایا، کسی کو ایسا موقع نہیں ملا، فرشتے کو بھی نہیں ملا. اسی لیے اللہ نے انسان کا مقام مرتبہ زیادہ کیا. لوگ بولیں گے بالخطیب صاحب کیا فرشتے گناہ کرتے کیا؟ انہوں نہیں کرتے. پھر وہ لوگ پاک ہے نا ہم سے بھی. اگر یہ اعتبار سے دیکھیں تو صحیح بات ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ہم نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا. اللہ نے بیان فرمایا ہے عقل کے سامنے، اللہ نے عمل کا نمونہ سامنے دکھا دیا. اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ساری مخلوق جو عرش میں تھی، آسمانوں میں تھی، ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے سامنے ادباً تعظیماً جھک گئی، جس کو سجدہ کہا گیا. بالکل اس طرح سجدہ نہیں کیا کہ جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، بلکہ ادب تعظیم کے لیے اپنا سر جھکایا ہے. تفسیر دلالین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس کو لوگ غلط فہمی سمجھتے ہیں. غلط فہمی میں سمجھتے ہیں کہ پورا سجدہ کیا ہے، پھر پورا سجدہ کریں گے تو وہ تو عبادت ہو جائے گا. ادب تعظیماً اپنے سر کو جھکایا. ایک روایت میں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو صرف جو حکم دیا اس کا اختیار کیا کرنے کا، اور انسان کو اللہ نے نصب دیا. اس کی خواہش کو دیکھ کر اللہ نے دنیا کے اندر چھوڑ دیا. اگر وہ اپنے خواہشات، اپنے مصروفیات، اپنے پرسنل لائف میں سب چیزوں کو بادائے طاق رکھ کر معراج کا پیغام سننے کے لیے آیا تو اس کا آنا عبادت. اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے میرا نام لیتا ہے تو اس کا نام لینا عبادت. جبرائیل علیہ السلام 30,000 سال تک غالباً سجدہ کرتے رہے. اب رکوع کتنا ہے نہیں معلوم، اس لیے کہ فرشتوں کو موت تو نہیں ہے، قیامت آئے گی تو سب کو موت آئے گی. سجدہ اتنا لمبا کیا اور بولے اللہ اتنی بڑی عبادت، اتنی طویل عبادت کوئی کرے ہوگی؟ کوئی ایسی امت تو نہیں آئی، کوئی ایسے مخلوق تو پیدا نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی، اتنا بڑا سجدہ جو میں نے کیا. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل ایک امت آئے گی، قیامت سے پہلے یوسف کی ایک امت کو میں بھیجوں گا. وہ چند لمحوں میں، چند ساتھ میں، چند گھڑی میں، چند منٹوں میں وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گی. 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گی. تمہاری ہزاروں سال کے سجدے میری اس امت کے 2 رکعت نمازوں کے سامنے کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور انسان کو عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہی، لیکن اپنی ضرورت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چھوڑا، انسان کو دے انسان.
تو اپنے مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کے بندہ اگر عبادت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو وہ پھر اس کی عبادت، اگر وہ اپنے کام کاج میں نکلا اس کو ٹھوکر بھی لگے، آگے کے مراحل تو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، دنیا کے مراحل کو بھی آسان کرتے ہیں، آخرت کے مرحلے تو آسان ہوں گے ہی ہوں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، اب کیا کریں گے؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سرکار مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کو سلام تو نہیں کر سکتے، سلام تو ہمارا اور آپ کے لیے دعا یہ جملہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو سبحان واحد سبحان قدوس کی ذات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ فرماتے ہیں محبوب تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ نے آپ کو سلام کیا پہلی بار، تو آپ اللہ نے سلام کیا تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے پیش کر رہے ہیں۔ ایسا وہ کون سا تحفہ ہے جو دنیا سے اٹھا کر عرش کے اوپر لے جایا گیا؟ ایسی وہ کون سی عظیم چیز ہے جو دنیا کے اندر سے اٹھا کر عرش پہ لے جا کر دیا گیا ہے؟ ہم تو طلبگار ہیں جنت کے، ہم تو طلبگار ہیں جنت کے پہنچنے کے، ہم تو طلبگار ہیں خدا کی رضامندی کے، ہم تو طلبگار ہیں خدا کی اطاعت کے، خدا کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کے۔ آمین بولیے۔ ہم تو طلبگار ہیں خدا کی منشا کے لیے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ جنت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ آمین بولیے۔ ہم تو طلبگار ہیں جنت کی حوروں کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اب دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تین کلمے ہمیں یاد ہیں لیکن ہم اس سے مردہ ہیں۔ اس تین کلموں کی اہمیت کو اگر ہم جانتے یقیناً کبھی ہم نماز نہیں چھوڑتے۔ ان تین کلموں کی اہمیت کو ہم سمجھتے تو کسی کو نماز چھوڑنے بھی نہ دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحیات للہ، اے اللہ تمام قولی عبادتیں تیرے لیے۔ ایمان کا لفظ نکالا گیا اے اللہ تیرے لیے، لا الہ الا اللہ کہا گیا تیرے لیے، اطیع اللہ کہا گیا تیرے لیے، کتاب پر ایمان لایا تیرے لیے، آمنت باللہ کہا تیرے لیے، وملائکتہ کہا تیرے لیے، وکتبہ کہا تیرے لیے، ورسلہ کہا تیرے لیے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے اللہ سارا ایمان تیرے لیے۔ جب زبان سے ہم نے کہا، انبیاء نے یہی پیغام دیا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جائے۔ اس لیے ہم سب ملتے لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے، اسی سے آواز ہوا تھا۔ فرمایا التحیات للہ، مولا تمام قولی عبادتیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ، زبان سے نکلنے والی تمجید، زبان سے نکلنے والی حمد، زبان سے نکلنے والی ثنا، زبان سے نکلنے والی تعریف مولا تیرے لیے۔ زبان سے پڑھا جانے والا قرآن تیرے لیے، زبان سے کہی جانے والی حمد و ثنا تیرے لیے۔ یہ وہ عبادت ہے جہاں وہاں اس کی سنوائی ہو رہی ہے۔ ہماری اس عبادت کے چرچے جہاں جبرائیل پہنچ نہیں سکتے وہاں اس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ فرمایا والصلوات، تمام بدنی عبادتیں مولا تیرے لیے، نماز میں جھکنا اٹھنا مولا تیرے لیے، نماز میں جھکنا اٹھنا تیرے لیے، طواف میں چکر کاٹنا تیرے لیے، روزے میں پیٹ کو بھوکا رکھنا تیرے لیے، جہاد میں اپنے جسم کو تھکانا تیرے لیے، دعوت کے میدان میں اترنا تیرے لیے، لوگوں کی خدمت میں اترنا تیرے لیے۔ تمام بدنی عبادتیں، جسمانی عبادت مولا تیرے لیے۔ پھر فرمایا التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات، تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے،
اور طیبات و تمام مالی عبادتیں تیرے لیے، زکات تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، حرام نہیں کھائیں گے، حلال رزق اپنایا جائے گا اور اسی مال سے ہم حج اور عمرہ کر لیں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میری حمد تیرے لیے، میری ثنا تیرے لیے، میری تلاوت تیرے لیے، میرا صدقہ تیرے لیے، میرا مال میری جان تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں ہوں۔ تین دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تین رحمتیں بھیجی خود اللہ نے اپنی ذات سے۔ قربان جاؤں آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے اسم گرامی پر، آپ کی قربانیوں پر، آپ کی محنتوں پر، آپ کی مشقتوں پر، آپ کے طواف کرنے پر، آپ کے جہاد کرنے پر، آپ کے امت کو تعلیم دینے پر، آپ کے صحابہ کے اندر محنت کرنے پر، بدعوں میں محنت کرنے پر، چھوٹے بچوں پر شفقت اور رحم و کرم عنایت کرنے پر، ازواج مطہرات میں بہترین شوہر ثابت ہونے پر، حسن حسین کے بہترین نانا کے ثابت ہونے پر، بہترین باپ ثابت ہونے پر، بہترین نبی ثابت ہونے پر، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ تو نے میرے لیے دعا کی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے، رات دیر ہو گئی، آدھی رات سے بھی حصہ گزر گیا، آپ سجدے میں پڑے رہے، مجھے خیال ہوا کہ آپ دنیا سے پردہ نہ کر پائے رہے ہو، میں نے کوٹا لگایا، حلاوت محسوس ہوئی تو میرے دلوں کے اندر، میرے دل میں اطمینان ہوا کہ آپ بقید ہیں، باحیات ہیں، آپ موجود ہیں۔ میرے کان لگا کر سنا آپ دعا فرما رہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ ایک وہ دور جو چند 15-16 دن کے بعد شب برات آنے والی ہے، اس رات کے واقعے میں اما جانا حکم فرماتی ہے میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں ہے، میں باہر ڈھونڈتی ڈھونڈتی قبرستان جنت البقیع پہنچی، دیکھا آقا وہاں موجود ہے، میں نے دیکھا وہاں آپ دعا کر رہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ وہ چاہے تو اونٹ کے پہاڑ کو سونا بنا دے، لیکن ایک وقت کھانے کو پسند کیا، دوسرے وقت بھوکا رہنے کو پسند کیا، کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا پسند کیا، بھوکا رہ کر صبر کرنا پسند فرمایا۔ اگر وہ چاہے تو اونٹ کے پہاڑ کو اشارہ کر دے تو وہ سونا بن جائے، اگر وہ کہے صفا و مروا کو پاش پاش کر دے، ظالم لوگوں کے لیے چکی اور عذاب ثابت ہو جائے، لیکن نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس موقع پر بھی اما جان عائشہ فرماتی ہے نبی آپ کو دعا فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ سب سے زیادہ آپ کے زبان حال سے دعائیہ جملہ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی رحمت کے لیے، اپنی امت کی عافیت کے لیے، اپنی امت کی بقا کے لیے آپ علیہ السلام کہتے تھے اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ آج کون سا ایسا انسان ہے جس کو کسی ایم کے ساتھ بٹھایا جائے، کس کو کسی ڈپٹی کے ساتھ بٹھایا جائے، کس کو کسی بادشاہ کے ساتھ بٹھایا جائے اور وہ کہے کہ تیری فرمائش کیا ہے، وہ کہے گا مجھے محل دے دیا جائے، اس سے پوچھا جائے تیری فرمائش کیا ہے، وہ کہے گا مجھے گورنمنٹ جاب دے دی جائے، اس سے پوچھا جائے تیری فرمائش کیا ہے، میری اولاد کو نوکری دے دی جائے، اس سے پوچھا جائے تیری فرمائش کیا ہے، مجھے کارسان محل چاہیے۔ اور بات جاؤ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی امت کی فکر میں وہاں پر بھی اللہ سے فرماتے ہیں اللہ میری امت کے لیے کیا انعام ہے، اے اللہ میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے، اے اللہ میری امت کی مغفرت کا سامان کیا ہے، اے اللہ میری امت کے نجات کا سامان کیا ہے، اے اللہ میری امت کے عافیت کا سامان کیا ہے، اے اللہ میری امت کے بھلائی کا سامان کیا
نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ تو نے ہر نبی کو ایک نعمت دی ہے، ہر نبی کو اختیار دیا ہے، اے اللہ تو مجھے کیا اختیار دے گا، اے اللہ تو مجھے کون سی وہ نعمت دے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے وہ دعا کا پروانہ، وہ مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس پر میں نے ظلم کیا، اے اللہ مغفرت فرما۔ بے شک ہم بھٹکے ہوئے ان لوگوں پہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے بعد آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہاں پر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخر زمان ہے، لیکن اللہ نے بیان فرمایا جس کو شاعروں نے اپنے شعر میں اپنے انداز میں اس کو ڈھالا ہے، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد یعنی محمد رقم نہ ہوتا، یعنی دنیا کے بنانے میں اگر اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا، شاعر فرماتا ہے کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، علم نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم گما سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب۔ اس ذات کو اگر مجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں یہ عالم نہ بناتا، یہ زمین نہ بناتا، یہ آسمان نہ بناتا، یہ کائنات نہ بناتا، یہ نئے مخلوق کو میں پیدا کر دیتا۔ اسی لیے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے محل میں بھی نبی آخر زمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل پر درود پر اللہ نے آپ کا محل قبول فرمایا ہے، جس کا وجود ابھی دنیا میں نہیں ہوا، جس کے چرچے دنیا میں ابھی نہیں آئے، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس نبی کی شان ہمارے جتنی ہے۔ اب ایک طالب علم پڑھے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی، اسی طرح سارے نبیوں میں اللہ نے ہمارے نبی کو جو مقام مرتبہ عطا کیا، اسی طرح اللہ نے ساری امت میں اس امت کے مقام مرتبے کو اللہ نے اعلیٰ بنایا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے بہترین جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے معراج کشتی کے ذریعے سے بنا دیا، آدم علیہ السلام کے معراج نار نمرود سے کروا دیا، ایوب علیہ السلام کے معراج بادشاہ سے اسپرش پہ کروا دیا، اسماعیل علیہ السلام کے معراج ذبیحہ کی شکل میں دنیا میں معراج عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کی معراج کنویں کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمائی۔ ہر نبی کو ایک معجزہ اللہ نے دنیا کے اندر عطا فرمایا۔ جب باری آئی آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پر بلا کر معراج عطا فرمایا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو نے آدم کو نعمت دی، اے اللہ تو نے نوح کو نعمت دی، اے اللہ تو نے موسیٰ کو نعمت دی، اے اللہ تو نے آدم کو نعمت دی، سب سے پہلے پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، اے اللہ تو نے آدم کو سب سے پہلے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اے اللہ تو نے شیش کو نعمت دی، اے اللہ تو نے ادریس کو ورفعناہ مکانا علیہ، آسمان دنیا پر اٹھا کر اے اللہ معراج دی، اے اللہ ادریس کو تو نے مقام مرتبہ عطا کیا، اے اللہ نوح کو تو نے ساڑھے 900 سال عبادت کا دعوت و
ذریعے سے ان کے ایمان والے قوم کو اے اللہ تو نے عبادت کروائی، اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا سے نوازا، اے اللہ وہ عصا سے موسیٰ کبھی تو بات کرتے ہیں، کبھی زمین پہ رکھ کے اسے پانی حاصل کرتے، کبھی اس کو پھینک کر اس کے روٹی حاصل کر لیتے۔ اے اللہ تو نے موسیٰ کو عصا سے نوازا، اے اللہ تو نے موسیٰ کو ید بیضا دیا، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا، چمکتا ہوا نور نظر آتا۔ اے اللہ تو نے داؤد علیہ السلام کو نعمت دی، لوہے کو اپنے ہاتھ سے موم بنا دیا کرتے ہیں، سریلی آواز دی، جب داؤد زبور پڑھتے تو چڑیاں بھی آ کر آپ کی تلاوت کو سن لیتے۔ اے اللہ تو نے سلیمان کو ایسی بادشاہ دی، ساری دنیا کی بادشاہ دی، اے اللہ تو نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اے اللہ تو نے ساری مخلوق کو سلیمان کے تابع کر دیا، اے اللہ تو نے سلیمان کو ساری چڑیوں کی، سارے پرندوں کی، سارے مخلوق کی، جنات و شیاطین کی بولی عطا کر دی، اے اللہ ساری مخلوق کو سلیمان کا خادم و غلام بنا دیا، اے اللہ تو نے زکریا کو بڑی نعمت دی، اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود عطا کر دیا، اے اللہ تو نے ابراہیم کو بڑی عمر کے اندر بیٹا عطا فرمایا، ربی حب لی من الصالحین، دعا فرمائی تو تو نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، بڑا پرتبار بیٹا تو نے عطا کیا، اے اللہ زکریا کے بڑھاپے میں تو نے ان کو بھی اولاد عطا فرمایا، اے اللہ تو نے مریم کو بے مسبت کھلایا، اے اللہ تو نے مریم کو بھی باپ کے بھی نکاح میں عیسیٰ عطا کیا، اے اللہ تو نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا، اے اللہ ہر نبی کو تو نے نعمت عطا فرمائی، اے اللہ اب تو مجھے جو نعمت دے گا وہ کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں محمد تم آدم کی نعمت کو دیکھتے ہو، تم نوح کی نعمت کو دیکھتے ہو، تم موسیٰ و عیسیٰ کی نعمت کو دیکھتے ہو، تم سلیمان و داؤد کی نعمت کو دیکھتے ہو، تم ابراہیم و اسماعیل کی نعمت کو دیکھتے ہو، اے محمد ہم تمہیں جو نعمت دینے والے ہیں بہت اونچی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو گرو الا ذکرتا، اے محمد جہاں میرا نام لیا جائے گا قیامت تک وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ قرآن نے تصدیق کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن نے گواہی دی، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا، مکمل کر دیا، دین شریعت کو مکمل کر دیا، کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر کوئی مؤذن خبردار میرے نام کے بعد آپ محمد رسول اللہ کا نام نہ لے تو اس کی ادا نامکمل، اگر کوئی مؤذن اقامت میں میرے نام کے بعد آپ کا نام مبارک نہ لے محمد رسول اللہ تو اس کی اقامت بھی نامکمل، اگر کوئی امام کسی اقامت کی ابتدا کے بغیر نماز پڑھائے تو اس کی نماز نامکمل، اگر کوئی بچے کے پیدا ہونے پر اذان و اقامت دیتا ہو کلمے کے بعد اگر محمد رسول اللہ کا اضافہ نہ کرے تو اس کی ادا نامکمل، اس کی اقامت نامکمل، اس کی شریعت نامکمل، اگر کوئی خطبے میں میرے نام کے بعد آپ کا نام نہ لیتا ہو تو اس کا خطبہ بھی نامکمل، اس کا ایمان ہی نامکمل۔ قربان جاؤں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس لیے شاعر نے کیا کہا، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، ثانی کہتے کوئی بھی دوسرا، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، ارے ثانی تو دور کی بات ہے سایہ بھی رکھ لے گا، اس جیسا سایہ بھی نہیں مل سکتا۔ ہر ایک کی معراج اللہ نے زمین پہ کروا دی، جب باری آئی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اللہ نے عرش پہ فرمایا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے وہاں پر فلاں فلاں محل دیکھے، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، اور سفر معراج شروع ہو رہا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ شراب کا اس کو استعمال کرتے تو پھر آپ کے اوپر گمراہ ہو جاتے۔ بہت کم لوگ ہوتے جو ایمان لے آتے، آپ نے دودھ کو، فطرت اسلام کو آپ نے اختیار کیا۔ اس لیے خواب کی تعبیر بتانے والوں نے، حدیث محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمایا، اگر کوئی خواب میں دودھ پیتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ وہاں پہ قدموں کی آواز کو بھی سنا، تو جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل قدموں کی آواز آ رہی ہے کس کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں قربان جاؤں، اس لیے فرمایا اسلام کے اندر، ایمان کے اندر، اسلام میں، دین شریعت کے اندر طبقات نہیں ہیں، مالداری نہیں ہے، سب کے لیے ایکول درجہ رکھا گیا ہے۔ جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ آواز کس کی ہے جو چلنے میں قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ اب تک آواز نہیں آئی، اب آواز آ رہی ہے آپ پہ۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے، جو زمین پہ چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اب جو لوگ یہ واقعہ نہیں سنیں گے تو بولیں گے خطیب صاحب کیا پھینک رہے ہیں، جہاں چلے تو قدموں پہ آواز، یہ کیسے ہو سکتا؟ اب خطیب صاحب بولے آپ کے پاس کون ہے؟ بولے ہے۔ آپ کے گھر والوں کو شک ہے کہ آپ مسجد میں نہیں، باہر شاداب ہوٹل میں حلیم کھانے کو گئے۔ آپ کے والدہ کو شک ہے کہ آپ مسجد میں نہیں، کیا کرتے؟ واٹس ایپ ویڈیو کال کرتے، بتا دیتا کہ مسجد میں ہوں، خطیب صاحب کا بیان چل رہا، دیکھو میرے دوستہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا کرتے؟ گھر پہ دکھا سکتے ہیں آپ اپنے آپ، ہاں واٹس ایپ، ٹیلی گرام، فیس بک، کال کرتے نظر آیا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے باہر کے لوگوں کا دیدار ہو جاتا۔ اس پہ ہماری عقل کام کر رہی، جنت کے وہ معراج کے سفر اور معجزات والے واقعات پہ ہماری عقل کام نہیں کرتی، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں پہلے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے قاتل غلام عاشق نبی، جن کے اوپر پہننے کے لیے پورا کپڑا بھی دستیاب نہیں، نیچے پہنا تو اوپر گلا، اوپر پہنا تو نیچے گلا، بس گھٹنوں سے ناپ تک کپڑا بمشکل ملا، اسی پہ اذان، اسی پہ نماز۔ اب یہ سوال نہیں کرنا پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ گھٹنوں سے ناف تک کپڑا پہن کے نماز پڑھ لی نا، پھر ہم لوگ ہی پڑھ سکتے نا نماز؟ جو بھی قسم پہ پہنے اس پہ کپڑا، نماز ہو سکتی نا؟ نماز تو ہو جاتی، بعض چیزیں عقل سے کام نہیں کرتی، بعض چیزیں نقل سے کام کرنا پڑتا ہے، اور شریعت نقل سے چلتی ہے، عقل سے نہیں چلتی۔ نقل یعنی کتابوں میں نقل کیا ہوا، ادھرا ہوا۔ ایک مولوی صاحب کے ساتھ ایک صاحب بولے، پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ داڑھی نہیں رکھا، آپ پیگو رکھا۔ مولوی صاحب بھی بول دیے پیدا ہوئی تو دانت بھی نہیں تھے، آپ پیگو رکھا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چل رہے ہیں تو ان کی قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو کیا ایمان تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو گویا اللہ کے یہاں مقرب ہونا ہے، مکرم ہونا ہے، افضل ہونا ہے، مقبول ہونا ہے، تو ایمان کے اندر پختگی ہونا ہے، ایمان کے اندر تازگی ہونا ہے، ایمان کے اندر حلاوت ہونا ہے۔ اس لیے ایمان کا بنیادی کلمہ ہی لا الہ الا اللہ ہے۔
ہر نبی نے یہی کلمہ کہا دنیا کے اندر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کوئی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کے گناہ وغیرہ ہو تو عذاب ہوتے گا، اس کے بعد جائے گا، لیکن جنت میں تو داخل کر دیتے ہیں۔ فرمایا بلال کے قدموں کی آواز آ رہی ہے جنت کے اندر، وہ بلال جن کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو جہل، ابو لہب ہے اور شیبہ عتبہ حامان کے جوتیاں بلال کے گردن پہ ہوتی تھی، بلال کے سینے پہ ہوتی تھی، اے بلال اپنے دین پہ واپس آ جا، اپنے آبا و اجداد کے دین پہ آ جا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے پہ گھسیٹا گیا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، گرم گرم ریت پہ سلایا ایمان کو نہیں چھوڑا، گرم سخت چٹان پتھر آپ کے اوپر رکھا گیا ایمان کو نہیں چھوڑا، گرم گرم انگارے آپ کے پیٹ پہ ڈال کے دبا دیے گئے، اس کی بخشش کی وجہ سے آگ انگار تو بجھ گیا لیکن ایمان، بلال کا ایمان ٹھنڈا نہ ہوا، جس کے بعد ایک کوڑی کا پیسہ بھی نہیں۔ وہ بلال جن کو پہننے کے لیے صرف کپڑے بھی دستیاب نہیں تھے، تو جو کامیابی، جو طاقت قوت ملی آپ کو، اللہ نے ایمان کی حلاوت آپ کو عطا فرما دی۔ یہی وہ ایمان تھا جس کے اسلام لانے کے بعد پھر بلال کے قدم خانہ کعبہ کے اوپر پڑ گئے اور وہاں سے اذان کی اذان جاری ہو گیا، اذان کی سربلندی ہوئی، اذان کا اعلان ہوا، نماز کا اعلان ہوا۔ سارے مؤذنین کو فلاں مسجد کے مؤذن صاحب کہا جاتا ہے، مکے کے مؤذن صاحب، مدینے کے مؤذن صاحب، مسجد اقصی کے مؤذن صاحب، چمپا پیٹ محمدیہ مسجد کے مؤذن صاحب، یہ کہا جاتا ہے قربان جاؤ اے بلال تیرے ایمان پر۔ بلال کو کہا جاتا ہے نبی کا مؤذن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے راستے میں جنت میں عجیب خوشبو آ رہی تھی، کبھی ہم بھی گزرتے پتا چلتا ہے گھر میں تو دال بنی لیکن راستے میں بریانی دم ہونے کی خوشبو آ رہی، دل للچا جاتا ہے۔ ایک واقعہ لطیفہ یاد ہے آپ کے چائے بسکٹ پینے پر، مزاحیہ لطیفے ہسانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر ایسا لطیفہ نہیں ہونا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ ایک مرتبہ درخان بچھا ہوا ہے، گل مسلم نہیں، قسم قسم کی کھجور نہیں، پنیر وغیرہ کچھ نہیں، سب کے سامنے صرف دو دو کھجور رکھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، سب کے سامنے دو دو کھجور۔ آج ہم دعوت میں گئے، کیا بنائے گا؟ کیا ہے بات، کچھ میں نہیں، زیادہ آئٹم نہیں تھا، صرف 40 تھے، اس کے بعد 2 میٹھے۔ صحابہ کو قدر تب معلوم ہوئی جب گٹلیاں بھی موجود نہیں تھی چوس کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، تسلی حاصل کرنے تھے پیٹ کو کہ ہاں کچھ آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی 2 کھجوریں، سب صحابہ کے سامنے 2 کھجوریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھجور کھاتے ہیں اور دونوں اپنی گٹلیاں داماد نبی اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈال دیتے، خاموشی سے چپکے سے ڈال دیے اور فرمانے لگے دسترخوان پہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو 2 کھجور کے بجائے 4 کھجور کھا گئے۔ تو مطلب اشارہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سب 2 کہتے وہ 4 کھائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، مجلس میں دسترخوان میں بات ایسے بھی لوگ ہیں
جو گٹھلیوں کے ساتھ کھجور بھی کھا لے، کھجور کے ساتھ گٹھلیاں بھی کھا لے، یعنی نبی علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ آپ کے پاس جو گٹھلیاں تھی اس کا مطلب آپ تو گٹھلی بھی کھا لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو باپ کو اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کبھی ایسے واقعات اور لطیفوں سے شفقت اختیار کرنا چاہیے. ہمیشہ بار دکھنا نہیں دیکھا، اس سے دوری پیدا ہوتی. ذرا نمک کا اضافہ ہوا دسترخوان چھوڑ کے چلے گئے. اپنا رعب دبدبا، انسان طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو بھی جاتا ہے. محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن گزرے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی صاحب نے خواب میں دیکھا حضرت آپ جنت میں؟ فرمایا ہاں جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں. فرمایا حضرت آپ کی تفسیر جو قرآن آپ نے لکھا، آپ کے بیانات، آپ کے خطبات، آپ کی محنتیں، آپ کی دعوت، آپ کا درس بہت بڑا کام آ گیا ہوگا. حضرت نے فرمایا نہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن پہلے اللہ نے ایک چیز کا حساب دیا، اس پر اللہ نے میری مغفرت فرمائی. فرمایا کیا؟ یہ کہ میری بیوی ایک مرتبہ کھچڑی بنا دی تھی اور اس نے کہا کہ کھچڑی کیسی ہے؟ تو میں نے کہا بڑے مزیدار ہے. مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی، کھچڑی بڑی محبت میں بنا کر لائی اور اس کے اندر نمک تیز ہے. اگر میں کہہ دیتا کہ نمک تیز ہے تو اس کو تکلیف ہو جاتی. اس کی تکلیف کو میں اپنے دل میں دبا کر اس کا بھی حصہ میں کھا لیا. ایسا نہ ہو کہ وہ کھائے تو اس کو تکلیف کا احساس ہو کہ ہائے میرے شوہر نے مجھ سے شکایت نہیں کی، میں نے نمک کا اضافہ کر دیا. بس یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اپنی بیوی کی اس احترام کی وجہ سے، اس کی عزت کی لاج رکھنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی. آنکھیں دکھانا، آوازیں نکالنا، ڈنڈا دکھانا کمال نہیں. شفقت، محبت کرے، لب و لہجے پہ کلام کرنا، اس کو اپنا بنوانا، اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ پیش کرنا، یہ بڑی کامیابی کی بات ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ چھوڑے تو بار بار وہ ایسے ہی کرتے، تو اس موقع پر تاکید کرنا. وہ بزرگان دین نے جو صبر کر لی، اب ہم بولیں گے میں بھی صبر کروں گا. میں بولا کھچڑی اچھی تھی تو وہ بیگم بولے گا اچھا 2 نمبر کب چلا ہے تو اچھی ہے، بولے گا 3 ڈالوں گی. تو ویسا صبر کرنے والے بھی ہونا، صبر کرنے والا بھی ہونا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. یہ واقعہ اتنے ہیں معراج میں، ایک نشست میں ختم ہونے والے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. میں اپنے عالم کورس کے بچوں کو پڑھا رہا تھا واقعہ معراج میں کہ اپنے گھر پہ پروگرام بھی کرنا. تو میں نے اس کے اندر عنوان کا انتخاب کیا. تو جو اہم عنوانات تھے وہ 5 عنوانات نکلے. ایک سفر، ایک وہ عنوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ مبارک چاک کیا تھا سفر معراج سے پہلے. ایسے بہت سی باتیں ہیں، میں وقت کی تکاملی کی وجہ سے جو اہم باتیں ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ نبی کی فضیلت، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کے قدم، نبی کے نالے تو ہمارے سروں پہ. امت کے لیے جو پیغام ہے وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایک عنوان وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا. کیوں چاک کیا گیا تھا؟ آدمی کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھے. اب بولے ایک بہت تمہاری قسمت کی چیز کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کو لے جا کر ایک شیر عمر کے سامنے اس کی آنکھ کھول دے تو کیا ہوگا اس کی کیفیت؟ پیدا ہوئے تو بھی سینہ چاک کیا، بالغ ہوئے تو بھی سینہ چاک کیا، وہی نازل ہوئی تو بھی سینہ چاک کیا، معراج مصطفیٰ میں بھی سینہ چاک کیا، تاکہ وہاں کے انوارات، وہاں کے برکات آپ کے اندر سما سکے، آپ تحمل کر سکیں. ایک وہ دور ہے، ایک وہ سلسلہ ہے جس کو قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ. ایک دوسرا عنوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد اقصیٰ تک، درمیان میں کیا نوعیتیں پیش آ جاتی ہیں. پھر قافلے والوں کو دیکھتے ہیں، مقام پہ آپ 2-3 جگہ پر نمازیں پڑھتے ہیں. پھر مسجد اقصیٰ سے جو سفر شروع ہوتا ہے
وہ آسمان تک یہ ایک دور، اس کے اندر ایک پیغام ہے ہر آسمان پہ پہنچنے کا. پھر وہاں سے ہر نبی سے جو ملاقات کی اس کے اندر ایک حکمتیں، وہ ایک عنوان الگ ہے. پھر وہاں سے عرش پہ پہنچنے، عرش پہ جو پہنچے، جو مکالمہ ہوا اس کا عنوان الگ ہے. پھر جو انعامات ملے ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ انعامات کا عنوان وہ الگ ہے. پھر آپ واپس اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پھر کیا نوعیت ہوتی ہے یہ عنوان الگ ہے. تو گویا اس سارے عنوان کو سرسری بھی اگر سننا ہے تو کم سے کم 5 گھنٹے چاہیے، اگر سرسری بھی سننا ہے. بہرحال میں خاکہ اس لیے بتایا تاکہ پورا مضمون آپ کے ذہن میں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بڑی خوشبو آئی. پوچھا جبرائیل خوشبو مہک رہی ہے، عجیب خوشبو آ رہی ہے، آپ خوشبو سے الگ ہے، کیا بات ہے، کیا منظر ہے، کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں فرعون کے زمانے میں ایک نیک خاتون فرعون کی بیٹی کو کنگا کر رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی. تو اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھایا. فرعون کی بیٹی نے سنا اور اس نے کہا تم کس رب کا نام لیتی ہو؟ تو موسیٰ کے رب کا نام لیتی ہو، رب تو میرا باپ ہے. تو اس نے خاتون نے کہا تیرے باپ کا رب میرے باپ کا رب بھی اللہ ہے. اس نے جا کر اپنے باپ فرعون سے شکایت کیا ایسا ہے کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو بلایا اور کہا مناظرہ ہوا کہ تم مجھ پر ایمان لے لاتی تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتی ہے. اس خاتون نے کہا تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی میرا اللہ ہے. یہ آسمان کو پیدا کرنے والا وہی رب ہے، زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے. فرعون نے کہا میرے اپنے دین پہ واپس آ جا، مجھے رب مان لے ورنہ تیرے ایک ایک بچے کو میں اس کڑھائی کے اندر جو تانبے کو دبایا گیا، پگھلایا گیا. اس نے کہا اگر تو اپنے ایمان سے واپس نہیں پلٹتی تو پھر میں تیرے ایک ایک بچے کو تیرے نظروں کے سامنے اس بگڑے ہوئے تانبے میں ڈال کے دباؤں گا. اس اللہ کی بندی نے کہا مجھے منظور، لیکن خدا کی وحدانیت کو چھوڑنا مجھے منظور نہیں. تو پھر اس نے، اس ظالم نے، اس جابر نے ایک ایک بچے کو اٹھایا، اس گڑھے میں ڈلوا دیا، یہاں تک کہ اس کا ایک چھوٹا معصوم لبے جگر نور نظر لڑکا جو اپنے ماں کے سینے جگر سے، خونے جگر سے دودھ پی رہا ہے چمٹ کر، ظالم فرعون کی پولیس والوں نے اس کو جبر اور کرا کے ساتھ اٹھایا. دودھ پیتے بچے کو ماں کے سینے سے الگ کر دیا. ماں نے جب اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا تو وہ غشی کھا کر گر گئی. اس کی آنکھوں کے سامنے پورا اندھیرا ہو گیا. جب کوئی اپنا عزیز اپنے سامنے دم توڑتا ہے تو ہماری آنکھیں اندھیرے میں چلے جاتی ہیں کہ ہاں یہ کیا ہو گئے. تو اس اندھیرے پر میں چھوٹا معصوم درد جگر کہتا ہے ماں تو فکر نہ کر، ظالم قوم مارنے سے پہلے اللہ ہماری روحوں کو جنت میں منتقل کر رہا ہے. اس خاتون نے خواہش ظاہر کی کہ جب ہم سب مر جائیں تو ہماری ہڈیاں پوری ایک جگہ دفنا دیں. تو فرعون نے کہا تو ہمارے محل کی خادمہ ہے، اتنا تو ہم بنتا ہے ہم نے ذرا کام کریں گے. بہرحال اس معصوم لبتے جگر نور نظر دودھ پیتے بچے کو بھی ظالم و جابر فرعون کی پولیس والوں نے اس تانبے کے پگھلے ہوئے پانی کے اندر اس کو بھی ڈال کر اس کو بھی جسم کے نام و نشان کو مٹا دیا، اس خاتون کو بھی نیست نابود کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا. اور جبرائیل فرماتے ہیں یہ وہی خاندان ہے جو جنت کے اندر جہاں جاتا ہے اس کی خوشبوئیں مہکتی ہیں جنت. ایمان کی کتنی طاقت ہے. 360 صحابہ، ہزار کافروں میں بھاری ہے، ایمان کی کتنی طاقت ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مضمون سے ہٹو یہ نہ سمجھیں، قیامت آئے گی، پیٹرول کا دور ختم ہو جائے گا، بہت مہنگا ہوگا اور یہ دور ختم ہو جائے گا. پیٹرول کا دور ختم ہو جائے گا تو گاڑیاں ختم ہو جائے گی، گاڑیاں ختم ہو جائے گا تو آپ کی سائنس ختم ہو جائے گی، آپ کی سائنس ختم ہو جائے گی تو جس کو آپ ترقی کہتے ہیں
وہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ ترقی کے دور ختم ہوں گے، تو وہ بارود، وہ ریوالور، وہ مشین گن کے 47 سب ختم ہو جائیں گے. زمانہ پھر دوبارہ گھوڑوں پہ آئے گا، زمانہ پھر دوبارہ تیر و تلوار پہ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اندازہ لگائیں ہمارے اس محلے میں کتنی آبادی ہوگی. ووٹنگ کے زمانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں 25,000 کی آبادی ہمارے اس محلے میں 25,000. عیسیٰ علیہ السلام جب کالا دجال کو ختم کرنے کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، اس وقت اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ جائیں گے تو صرف اور صرف 12,000 لوگ ہی رہیں گے دنیا میں. سائنس تو ایک چیز اب بول رہی ہے، لیکن قرآن و حدیث نے ساری چیزوں کو پہلے بیان کیا ہے. بہرحال تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا تو ایمان کتنی بڑی طاقت بتائی گئی ہے. آج بھی اگر ہمارے مسلمانوں کے پاس کوئی چیز طاقت اگر ہے تو وہ ایمان ہی کی طاقت ہے. یہی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اس درمیان میں بلال کے واقعے کو ہم نے دیکھا، اس نیک خاتون کے واقعے کو بھی ہم نے دیکھا، بی بی آسیہ کے واقعے کو بھی ہم نے دیکھا. بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں نکاح کروائے. حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام دونوں سے نکاح کروائے. بولے کہ خطیب صاحب، بولے کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مریم علیہ السلام سے 600 سال پرانا، تو انہوں نانی دادی کی عمر کے ہو گئے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر کے، رشتہ نہیں جمع. پھر اس سے پہلے دیکھیں تو آسیہ علیہ السلام فرعون کے زمانے کی بیوی، ہزاروں سال پہلے. ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، بڑھیا کہتی ہے رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو جنت میں نہیں جائے. تو بڑھیا نادم ہو کے خواب ہو جا رہی تھی، تو صحابہ سے کہلوا بھیجا کہ جاؤ اس کو خوشخبری سناؤ کہ بڑھیا بن کے جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جنت میں جائے گی. جنت میں سب لوگوں کی عمر ایک سا ہوگی، ایک بن رہے گی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں. ہاں چھوٹے بچے اگر اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ چھوٹے ہی بن کے رہیں گے. وہاں پہ غیر کے بچے رہیں گے جن کو عقل نہیں تھی، وہ ایمان ابھی لانے کے قابل کے نہیں تھے، کم عمر میں وہ ان کا انتقال ہوا تو جنت کے اندر قاضی بن کے رہیں گے، غلام بن کے رہیں گے. بولتے نا کبھی کبھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر میں جنت کا قاضی بن گیا تھے بسے ہوئے. بے روزگار رہا تو کیا بولیں گا گورنمنٹ کی جاب کے چھاڑوں کو بھی مل گیا تو بسے ہوئے. تو چھوٹے بچے جو ہے جنت کے قابل معمولی بات نہیں، وہ بچے بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے آئیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ اتنا پاور عطا فرمائیں گے، اتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. تو نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام سے نکاح کروائیں گے. اور دوسری بات جہاں پر آپ نے ایک بڑے عالیشان محل کو دیکھا، جو پورے جنت ایک طرف ہے وہ محل ایک طرف، جس طرح ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، ساری جنت ایک طرف، جنت میں ایک محل تھا وہ محل ایک طرف. تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ محل؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے. فرمایا جاؤ؟ نہیں یا رسول اللہ ابھی وقت ہے. بڑی پیاری بات ہے اسلام کے اندر ہے، بڑی پیاری حکمت اسلام کے اندر ہے. بڑے بڑے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں اگر اسلام پہ چلنا چاہے. تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ بھی میری امت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اگر نیک عمل کر لے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانہ بڑے خرابی میں، زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں، انسان بڑے گڑے میں، انسان بڑے تباہی میں جا رہا ہے. مگر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ ایمان لے آئے. کیسا ایمان؟
جیسا صحابہ ایمان لے آئے، اگر ویسا ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کر لے، تو ان بندوں کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، اے نبی رحمت ان بندوں پر بھی میری طرف سے سلامتی ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خطیب صاحب بچہ نہیں پڑھ رہا، زخمہ تعویذ دینا تھا، وہ ایمان لائے، وہ عمل میں بھی پھر تعویذ کہاں سے آئی؟ اعمال کرو، کہاں جا رہا ہمارا ایمان اور بنیادی چیزیں، عقیدے کی باتیں ہماری کہاں جا رہی ہیں؟ جو ہمارا یہ بنیادی ایمانی حصہ، یہ طاقت ہے ہمارا۔ اگر ہم امریکیوں اور فرنگی فوجوں سے کہیں اگر تیرے اندر اتنی طاقت، اتنی وسعت، اتنا پاور، اتنا دم ہے، یا پھر کھلے میدان کے مقرر کی زبان سے اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو کھلے میدان میں زمینی جنگل، پھر دیکھیں گے ایمان کی طاقت کیا ہے بتاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو ہے افغانستان، لو آپریشن خطیب صاحب، اس کا نام کیوں نہیں ہوگا ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس میں وہاں کے علماء کو بلا کے لوگ کمپرومائز کر رہے تھے جان کی حفاظت کا، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ 18 سال کا نوجوان مسلم ایک لڑکا 25 سال نوجوان امریکی فوج میں ایسا اٹھا کے نیچے گرا دیا، دونوں کو مقابلہ بازی کی، مقامی لوگوں سے دوستی ہو گئی۔ 18 سال کا مسلمان نوجوان، 25 سال فوجی جو سارے فیلڈوں سے واقف ہے، سارے ہنر سے واقف ہے، ایمان کی طاقت ہوا ہے۔ ایک فوجی کا بیان ہے، ہم لوگ مسلم علاقے میں افغانستان میں حملہ کرنے جا رہے ہیں، اخبار میں یہ واقعہ آیا تھا منصف کے اندر، تو لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار ایسے نہیں تھے جو ہمارے ٹینکر میں حملہ کرتے، لیکن پتا نہیں ان میں سے ایک مرشد آیا، میرے سامنے سے مٹی کو اٹھا کر ہمارے ٹینکر پہ پھینک دیا تو پورا کا پورا تباہ ہو گیا۔ تو ہمیں پتا چلا کہ جس رب کو یہ مانتے ہیں اس کی طاقت، یہ کی طاقت ہے۔ ایمان میں حلاوت ہے، ایمان میں چاشنی ہے، ایمان میں وہ طاقت ہے جو زمین پہ چلے بلا تو اس کی قدموں کی آواز آسمان پہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان والوں کے اندر رعب دبدبہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی، کسی امت کو اللہ نے یہ چیزیں نہیں عطا فرمائی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جو ساری زمین کو نماز کے لیے قبول کر لیا، ساری جگہوں کو نماز کے لیے قبول کر دیا، اور میں ایک چیز، میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرے دشمن پر 1 مہینے کے مسافت دور میں رعب دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ الگ الگ خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر زمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے محمد پھر نیک بندوں پر جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان پر بھی ہماری طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ ہمیں نماز کی شکل میں عطا فرما دیا، جو نمازیں ملی، جو سورہ بقرہ کی آیتیں ملی، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو سر سجدہ خدا کے سامنے کرتا ہے، یہ سب کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، ایسے 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، کیوں کہتے ہیں معلوم؟ وجہ کے معنی آتا ہے چہرہ، وجہ کے معنی چہرے کے آتے ہیں، کرم اکرام والا، عزت والا، احترام والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے، بچپن میں اسلام قبول کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کلمہ پڑھ لو، پر میں ابا سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام قبول کرنے میں ابا سے مشورہ کرنا کیا ہے؟ خدا کی طاقت، خدا کا کلمہ، خدا پر ایمان مقدم ہے۔ خاموشی اختیار کی، گھر آئے، کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہیں آئی، بے چینی ہوتی رہی، وہی یاد آ رہے تھے نبی علیہ السلام کے الفاظ، تو واپس ہی لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ بچوں کو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ قبول کیا، لیکن اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے اسلام اور آج نبی تعلق ہونے سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو سر صرف میرے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، تو ایسے کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، ایسے کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ جو شخص سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں یاد کر کے اس پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدے سے مکرنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ العدل یا اللہ، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تو عدل کرنے والے ہیں۔ پیغام قصہ مختصر، معراج کے انعامات تقریبات باقی ہیں، انشاءاللہ کل جمعہ بھی یہ بات اس کو مکمل کر لوں گا، لیکن قصہ مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر زمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اتنا اونچا کیا، سب نبیوں کے نبی، سب سے اعلیٰ نبی، جس کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہی رہتا ہے، بلند ہوتا ہی رہتا ہے۔ کیسے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں محمد پہ درود بھیجتا ہوں، فرشتے محمد پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی محمد پہ درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اور آپ کا درود بھیجنا تو معلوم ہے، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، پاپی ہیں، گندے ہیں، پھر بھی خدا کے بندے ہیں۔ اپنی بندگی کو، اپنی صفائی پیش کرنے، گناہوں کو مٹانے کے لیے ہم درود پڑھ کے اپنے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر فرشتے کیوں پڑھتے ہیں؟ فرشتے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے تو خطا نہیں کرتے، ورنہ ادھر کہتے کہ ادھر ہو جاتی، ادھر کہتے کہ ادھر ہو جاتی۔ فرشتے تو کوئی خطا نہیں کرتے۔ اور آج نے کہا فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، 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 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مطلب مثلا آپ اپنے بچے کو حافظ بنائیں یا نمازی بنائیں، وہ بچہ کسی کو نمازی بنا دیا، بچے کا نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملا، اس نے جس کو نماز کا طریقہ سکھایا اس کا ثواب بھی آپ کو ملا، اور آپ کا ثواب آپ کے والدین کو، والدین کا ثواب ان کے والدین کو، ان کا ثواب ان کے والدین کو، ان کا ثواب امام اعظم کو، امام اعظم کا ثواب صحابہ کو، صحابہ کا ثواب نبی آخر زمان کو۔ یہ درود ہے فرشتوں کا، ورفعنا لک ذکرک۔ قیامت تک جتنے بھی چھوٹے کتنے بڑے جوان بڑے بوڑھے پڑھے جتنے بھی لوگ عمل کر رہے، سارا ثواب آخر زمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ اب کتنے لوگ حج کرتے جا رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں آئندہ سال انشاءاللہ حج کرنے کا ارادہ ہے، وہ کرتے اس کا درجہ بڑھتے، اس کا بڑھتے بڑھتے نبی علیہ السلام کا مقام بڑھتا، اتنا اونچا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جبرائیل کو اتنا معلوم کہ میں آگے چھوڑ دیا، اس کے بعد کیا ہوا کیا کیا کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اللہ نبی علیہ السلام کی خاص مختصر باتیں نہیں بتائے، پورے باتیں نہیں بتائے، اور بھی بہت ساری ناز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ تو فرشتوں کے درود ورفعنا لک ذکرک، ان کے مقام مرتبے پر اللہ نے بلند فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھتے، اس کا مطلب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے مختلف لوگ لیکن سب مسلمان، اگر یہی مجمع باہر رہا تو چلنے پھرنے والا گلیا ملیا رنڈی چٹی وہ بھی آگے بیٹھ کے تھوڑی دیر سن کے جائے جاتے ہیں کیا بول رہا ہے، ایک وہ بن گئی
تیسری محفل پولیٹیکل سیاسی محفل جہاں پہ صرف پارٹی کے لوگ ہی ہوتے ہیں، جس میں ہر طرح کے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک چوتھی محفل قومی محفل، صدر جمہوریہ یوم آزادی کے موقع پر پورے ہندوستان کے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، لائیو چینل پہ آیا ہوا ہے۔ خدا کے یہاں بھی ایک محفل ہوگی۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ اللہ کا جو عرش ہے ساتواں آسمان کے بعد، جو جبرائیل آگے نہیں بڑھ سکتے۔ روایتوں میں بات ملتی ہے، ہمارے استاد محترم جلالین پڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ساتواں آسمان کے بعد جو عرش ہے، زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کی جو دوری ہے، جو مسافت ہے، جو لمبائی ہے، وہ دوسرے سے تیسرے آسمان تک ہے۔ وہی لمبائی، وہی دوری، وہی اونچائی، وہی حیرت، پھر دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچ، چھٹے سے سات، سات آسمان کے بعد چار فرشتے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی بھیڑیے فرشتے کہا ہے۔ یہ اتنے بڑے اونچے، ان فرشتوں کی قدر و قامت بھی اتنی اونچی جو زمین سے لے کے آسمان تک کی لمبائی، اتنے اونچے فرشتے اللہ کے عرش پر ہاتھ لگائے ہوئے ٹھہرے ہوئے، اور جو عرش پکڑے ہوئے ہیں اس عرش کی موٹائی چوڑائی، اس عرش کی موٹائی بھی اتنی ہے جو پہلے زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت ہے۔ 800 فٹ بورویل میں کھدوا کر ہم تعجب کرتے ہیں، 800 فٹ، 1300 فٹ، وہ کیا نہ ہوگا عرش کی موٹائی، جو زمین جو آسمان کے مسافت بڑی موٹی۔ اس عرش پر اللہ کی کرسی ہے اور فرشتوں کی محفل۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے جو زمین، سات آسمان کو گھیرے میں لے رکھی ہے۔ کرسی کے چار پائے، ایک پائے سے دوسرے پائے کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ جو پہلے زمین سے پہلے آسمان تک ہے۔ تو اللہ کی وہ کرسی کے سامنے زمین و آسمان میں، زمین و آسمان کو اللہ کی کرسی نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بالکل ایسا چٹیل میدان ہے، بالکل پلے گراؤنڈ ہے، اس درمیان میں ایک چھوٹی رنگ اگر وہاں رکھتے، دور سے دیکھنے والا دیکھے تو کیا ہے نظر آئے، چھوٹی سی چھوٹی نما رنگ نظر آئے گی۔ بس اللہ کی کرسی کے سامنے دنیا کی اتنی وقت ہے، لیکن اللہ ایمان والے اعمال والوں کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کے مقام مرتبے کو بڑھایا، ورنہ اس زمین کے سامنے چاند، چاند کے سامنے سورج تو اور بڑا اور آسمان تو اور بڑا ہے، فرشتے تو اور بڑے ہیں، لیکن یہ ایمان والے بندے جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لاتے۔ کون؟ صحابہ۔ تو اللہ کی کرسی، اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع صرف فرشتوں کا اور تذکرہ ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ خدا کا حکم ہے۔ اس عرش پر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب ہم بولے کہ آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے آپ کے چاچا، ہاں بولے ایسا بولے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تعریف پہ لگا ہوا ہے محمد رسول اللہ کی۔ اور اسی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت سے ہم امتی ہے نا، تو ہمارے اس امت کا بھی اللہ نے پورے قوم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ نے مقام مرتبہ کو بڑھایا۔ شب قدر کی بات کیا ہے؟ ایک بندے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، ہزاروں سال تک سامان جہاد کو لے کر ہی چلتا رہا، تو صحابہ بولے یا رسول اللہ اس کی عبادت میں ہم اس مقام تک کہاں پہنچ سکتے؟ تو اللہ نے ایک رات عطا فرمائی، شب قدر کی رات، اگر وہ رات میں کوئی ذرہ برابر بھی عبادت کر لے، اللہ اس کو 83 ایئرس عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ہزاروں سال کی عبادتوں کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ عمر کم، ثواب زیادہ، نماز پڑھ، ثواب 50
نمازوں کا. امت اخیر میں آئی، پہلے جنت میں جائے گی. پھر جتنے مقام مرتبے میں رہ کے بھی ہم ایسے ہی پڑے رہے. پھر کہنے ظہر اثر گزر گئی، مغرب تو پڑا نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھا نہیں. جیسا سستی کرا اسی کے مقابل میں مولانا آ کے بولے پڑھ نماز بند جانا، نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. نہیں یہ سب باتوں پہ یقین نہیں کرتا. تیسرے مولانا آ کے بولے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو بن کے دے. باتیں ہیں، صحبت نہیں ہے اللہ والوں سے. صحبت اگر ہوتی تو سب باتوں کو سمجھنا عمل کرنا آسان ہو جاتا. آدمی کو سمجھا، بچہ سمجھ میں آیا تو بیٹی دینے تیار، بچی سمجھ میں آئی تو بہو بنانے تیار. ایمان سمجھ میں نہیں آیا، قرآن سمجھ میں نہیں آیا، اس سے کوسوں دور ہے. قرآن کو سمجھنے کی آپ کوشش نہیں کرتے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک نوجوان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، کوئی وظیفہ نہیں تو وظیفہ پڑھتے جا رہا آخر تک آخر مولانا کے پاس گیا، مولانا یہ وظیفہ پڑھتے جا رہا ہوں لیکن میرا نکاح نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ تو مولانا دیکھ کے بولے ارے میاں یہ سعودیہ کا قومی ترانہ ہے، جیسا ہمارے پاس سارے جہاں سے اچھا ہے. نہ مطلب معلوم نہ ترجمہ معلوم، اور رٹتے جا رہے. اس لیے خدا جس ذات جس نبی کی شان کے ساتھ ہمیں جوڑا گیا ہے، اخیر میں آنے والی امت کو اگر اللہ پہلے جنت میں اگر پہنچا رہے ہیں، اگر اس موقع پر حوض کوثر میں اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ پیچھے جائیں گے، آپ کی امت ہے لیکن امت کہلانے کے لائق نہیں ہے، تو ہم نبی کو کیا چلا دکھائیں گے؟ خدا عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں. آج رات میں سورۃ دخان پڑھ لیں، جمعہ کی رات کی نمازوں کا بھی اہتمام کر لیں، سورہ کہف پڑھنے کا بھی اہتمام کر لیں، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور مکمل پڑھنے کا اہتمام کر لیں، روزانہ 10 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کر لیں. قیامت کے دجالی فتنوں سے اور دنیا کے نکلے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کریں گے. خدا اس معراج کے پیغام کو عملی جامہ پہنائیں گے تو 5 نمازوں میں لطف آئے گا معراج مصطفیٰ کا. 5 نمازوں میں خدا اور رسول کا مکالمہ ہم اور آپ پیش کرنے والے ہوں گے. جب اپنی تاریخ جب ہمارا نام اخبار میں آتا تو ہم بڑے خوش ہوتے. ہمارے آقا کا نام ہمارے نمازوں میں التحیات للہ والصلوات کہہ کر خدا اور رسول کا مکالمہ ہم پڑھ رہے ہیں. نماز التحیات کے اندر جہاں جبرائیل بھی موجود نہیں تھے، خدا سے راز و نیاز کی باتیں وہاں پر نماز میں ہو رہی ہیں. وہ نماز کا تحفہ ہمیں ملا ہے. جب صحابہ کو ملا تو صحابہ تو خوشی سے جھوم اٹھے. جو انعامات ملے وہ کل جمعہ میں انشاءاللہ میں اس کی روشنی ڈالوں گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو تشریف لے آئے اپنے حجرے میں پھر آرام فرمائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بورڈ کا بڑا دبا دی، پھر دنیا جہاں کی وہاں شروع ہو گئی، جہاں کی وہاں کام کرنا شروع ہو گئی. وہ 300 سال اصحاب کہف تو سو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو کتنے سال تک رکا دیا کہ ہمیں نہیں پتا. اس کا وقت نہ حدیث نے بیان کیا نہ قرآن نے بیان کیا، اللہ کو معلوم. بات چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ عبادت میں مزہ آئے.